سورہ البقرہ رکوع نمبر 32 آیت 243 سے 247 ابتدائی دو آیات 43 اور 244 میں واقعہ خروج بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم میں اللہ کے حکم سے عذاب کے طور پر طاعون کی وبا، یہ چوہوں سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے، انگلش میں سے پلیگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وبا کے لیے ان کے نبی کی وہی تعلیمات تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹے تو چاہیے کہ اس علاقے کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اس بستی میں نہ جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایک بات تو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں، کیونکہ دین ہمیشہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلامی رہا، اور تمام نبیوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کا ذریعہ وحی الہی ہی تھا، اس لیے نبیوں کی تعلیمات ملتی جلتی تھی۔ اور دوسری بات یہاں پہ اگر آپ یہ بھی غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ماڈرن، اتنی سائنٹیفک اور اتنی میڈیکل جو ایڈوائس ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے زمانے میں WHO اور UN ایجنسیز جو ہیں وہ کسی بھی وبائی مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، ایپیڈیمک اور ایپیڈیمک کو پینڈیمکس بننے سے روکنے کے لیے یہی انسٹرکشنز اور یہی گائیڈ لائنز دیتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے، آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور آپ اتنا میڈیکل اور سائنٹیفک ٹپ بتا رہے ہیں۔ اصل بات یہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کوئی اولڈ فیشن، کوئی آبسلیٹ، آؤٹ ڈیٹڈ دین نہیں ہے۔ اسلام ایک لیٹسٹ میڈیکل، سائنٹیفک اور ماڈرن تعلیمات پر مبنی دین ہے۔ اور پھر یہ بھی بات سوچنے کی ضروری ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ طاعون کی وبا کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں۔ اصل میں وہاں کے لوکل رہائشیوں کی یہ تربیت کرنا مقصود تھی کہ وہ صلہ رحمی کریں، وہ جو ان کے عزیز و اقارب طاعون کی مرض میں مبتلا ہیں، دل کی نرمی کا معاملہ کر کے ان کی خدمت، ان کی عیادت کا معاملہ کریں، اور خود غرضی اور توکل کی کمی کر کے ان کو تڑپتا سے سکتا چھوڑ کے نہ جائیں۔ خود غرضی سے بچانے کے لیے، دل کی سختی سے بچانے کے لیے یہ احکامات دکھائے گئے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ہمیشہ ضدی، ڈھیٹ، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تو کبھی مان کے ہی نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر باہر منتقل ہو گئے، اپنے رشتہ داروں کو اس تکلیف میں مبتلا، تڑپنے سسکنے کے لیے چھوڑ کر، قطع رحمی کر کے، توکل کی کمی کر کے، دل کی سختی اور محبت دنیا کی اور اپنی خود غرضی میں مبتلا ہو کر جب نکلے تو اللہ کے حکم سے موتو حکم آیا کہ سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو زندہ پھر سے کیا گیا۔ زندگی بعد موت کا اتنا زبردست مشاہدہ اور یہ واقعہ یہاں پہ سنایا گیا ہے، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ موت کا خوف نکالنا ہے، اور اصل میں یہ آیات یہاں پر جہاد کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جہاد کی طرف جانے کے لیے بنیادی طور پر ایک تو انسان کے دل سے موت کا خوف نکلنا ضروری ہے، اور جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذوق اور شوق ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگلی آیت 245 میں اللہ نے پھر انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف مائل کیا، اور سوالیہ انداز میں پوچھا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اصل میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ کا رویہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتی ہوں نا، کہ وہ جب بھی قرآن کی آیت سنتے تھے تو وہ صرف اس کا ناظرہ نہیں پڑھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اور یہ تفکر اور تدبر کہ یہ آیت مجھے کیا کہہ رہی ہے، اور پھر وہ ریاکٹ اور رسپونڈ اور ریسپروکیٹ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت پر اندھے بہرے ہو کر نہیں کرتے تھے، فوراً اس کے بعد اپنا عمل دکھاتے تھے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قرض حسنہ مانگتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دحدہ، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے اور اس کے بدلے تم سے جنت کے باغوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ کیا خوبصورت وعدہ ہے۔ حضرت ابو دحدہ کا ایک باغ تھا جس میں ان کا اپنا ذاتی گھر بھی تھا، جس میں اہل خانہ اور وہ قیام کرتے تھے، اور باغ بھی بہترین کھجوروں کا باغ تھا۔ حضرت ابو دحدہ نے اللہ سے جنت کے باغوں کا سودا یہ سنا تو فوراً ہی فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کی قبولیت کے لیے دعا کی اور بہترین جنت کے باغوں کے لیے آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ بہت ہی خوش ہیں، اتنا بہترین وہ باغ جس میں اپنا پرائیویٹ اپنا گھر اور ریزیڈنس بھی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی ریگریٹس، کوئی آفٹر تھاٹس بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ نہیں ہے، اور بڑے شاداں فرحاں مطمئن پرسکون ہے اللہ سے جنت کا سودا کر کے، اور جاتے ہیں اور باغ کے پرلے کنارے پہ دیوار کے باہر ہی کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ام دادا، میں نے اس باغ کا سودا اللہ سے کیا ہے اور اللہ سے اس کے بدلے جنت کے باغوں کا امیدوار ہوں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی پہچان ہے اور کیا جنت کا ذوق اور شوق ہے۔ اور ادھر بیوی، کوئی آج کی بیویوں جیسی ہوتی تو ضرور ہی یہ کہتی کہ یہ کیا کیا، تم تو فنیٹک ہو گئے ہو، تمہاری تو سر پھرا ہوا ہے، تم مت ماری ہوئی ہے، اور تم پہ تو ایک بھوت سوار ہوا ہوا ہے، اور اب تم یہ گھر بھی دے آئے ہو، اب میں کہاں رہوں گی، فٹ پاتھ پہ رہوں گی، میری دیورانیاں جٹھانیاں اتنے بہترین گھروں میں، اور میں کہاں جاؤں گی۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی ہے نا جو آپ نے فرمایا کہ خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو 4 نعمتیں مل گئیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ یہ وہ دین کی مددگار ازواج ہیں۔ ام دادا اپنا تھوڑا سا سامان باندھتی ہیں، بچوں کو ساتھ انگلی لگا کے چلتی جا رہی ہیں، اور باہر دیوار کے پرلی طرف کھڑے ہوئے اپنے شوہر کو مخاطب ہو کر کیا کہتی ہیں، ابو دادا، سودا خوب رہا، الحمدللہ۔ کیا خوبصورت ہیں یہ رویے۔ اللہ ہمیں ان کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب ہمارے گھر کے مرد للہ فی اللہ اپنے اوقات اور صلاحیتیں پیش کر کے آئیں تو ہمیں ان کی معاون مددگار بنا کے ان کے لیے اجر میں برابر کا شامل فرما۔ آیت نمبر 246 سے آگے بنی اسرائیل میں طالوت اور جالوت کا واقعہ سنایا گیا۔ اس کا پس منظر کچھ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فلسطین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا تھا اور فتح کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے جب انکار کیا اور ضد اور ڈٹائی کی اور کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب تم جاؤ، انا ہا ہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کی تھی، اور 40 سال کے لیے یہ صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے ایک پوری کی پوری نسل، ایک فل جنریشن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ اب اگلی نسل اٹھی اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم جا کے فلسطین کو فتح کریں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اگلے نبی تھے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان سے پھر یہ درخواست کی کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی سپہ سالار مقرر کر دیجئے، وہ ہماری قیادت کرے گا اور ہم جا کے فلسطین کو واپس فتح کریں گے۔ تو پھر یہ واقعہ جو ہے یہاں پر طالوت اور جالوت کا یہاں پہ سنایا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی نے پہلے ان کو یہ بھی پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے جہاد کے لیے آسانیاں کی جائیں گی اور تم بدہدی اور سستی کرو گے، تو انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے پہلے تو بڑے بڑے لمبے لمبے انہوں نے زبانی کلامبی لمبے لمبے دعوے کیے، اور پھر آیت نمبر 247 میں اللہ نے بتایا کہ کیسے طالوت کو اللہ کے حکم سے نبی نے ان کی قیادت کے لیے تجویز کیا، اور انہوں نے ماننے سے صاف انکار کر کے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ہمارا سربراہ ہونے اور ہماری قیادت کے لائق اور مستحق کیسے، وہ کوئی مالدار نہیں ہے۔
گویا یہ مغضوب قوم کا رویہ دکھایا جا رہا ہے نا. تو مغضوب قوم کا یہ سوچ اور یہ طریقہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قیادت اور سربراہ اور لیڈرز کوئی بڑے مالدار ہونے چاہیے. آج اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں تو ہم بھی تو یہی طریقہ سوچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران وڈیرے جاگیردار انڈسٹریلسٹ ہونے چاہیے جو نوٹوں کی بوریاں کھولیں, بڑی بڑی کروزروں میں آئیں اور وہ جو الیکشنیں جیتیں اور حکمران بن جائیں. تو یہ مغضوب قوموں کا رویہ جو سمجھتے ہیں کہ حکمران مالدار ہونے چاہیے. پھر نبی نے ان کو طالوت کے حکمران ہونے کی صفات بھی بتائیں اور فرمایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم کے اچھا حکمران. تو گویا اچھے حکمران کی پہلی صفت تو ہم نے دیکھ لی کہ حکمران ضروری نہیں مالدار ہونا ضروری ہے, بلکہ کیا فی العلم اور جسم, علم کے لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے طاقت اور قوت ہونی چاہیے. تو گویا اچھا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ جو جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو, قوت والا ہو, جرت مند, بہادر, نڈر اور بے خوف قیادت. ڈرپوک نہیں جو اپنی موت سے ڈرنے والا, آگے پیچھے کارڈیک ایمبولینس سے, کھانے بھی کوئی چکر ہے, جہاں سے گزر ہے سڑکوں کی ٹریفک بند ہے, کوئی مرتا مر جائے لیکن اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. اور پھر یہ بہادر, ایسا بہادر کہ دشمنوں کی آنکھوں اور اینٹائی اسلام طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکارنے والا. اور علمی لحاظ سے بھی اچھی قیادت, علمی لحاظ سے وہ کہ جن کے پاس صرف دنیا کی ڈگریاں نہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, کہ جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ تو جاہل اور جاہل ہیں. تو لہٰذا اچھی قیادت وہ ہے جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم بھی ہے, اور بہادر جرت مند بھی, اور ضروری نہیں کہ مالدار. اور پھر ان کو بادشاہ کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ انہی کے دور میں تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارا تابوت سکینہ. یہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جس میں انہوں نے اپنے تبرکات جیسے وہ من بوتل میں ڈال کے اور عصا اور تختیاں جن کے اوپر احکامات لکھ کے دیے تھے وہ رکھے ہوئے تھے. اور دشمن قوم جب چھین کے لے گئی تھی تو پھر تابوت اس کے طالوت کے دور میں ان کو یہ واپس ملا تھا. تو لہٰذا یہ برکات اور فیوز دے کر انہوں نے اس کی قیادت کو تسلیم کیا اور پھر جہاد کے لیے نکلے. باقی کی روداد وہ اگلے رکوع میں جاری رہے گی انشاءاللہ.